لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ البقرہ ہم کر رہے تھے. للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، سب اللہ کی ملکیت میں ہے. میرا اور آپ کا کچھ بھی نہیں ہے، نہ میری زندگی، نہ میری ہدایت، نہ میرے پاس جو ہے، سب کچھ اللہ کا ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر تم ظاہر کرو گے جو تمہارے نفسوں میں ہے، ہمارے جو دل میں ہے، اچھی بات ہے، بری بات ہے، جو بھی ہے، چاہے وہ زبان سے ظاہر کرے، شکل سے ظاہر کرے، ایکسپریشن سے ظاہر کرے یا ایکشن سے ظاہر کرے، سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. او تخفوہ، یا تم چھپاؤ گے اس کو. کتنی باتیں دل میں ہیں. nobody knows کہ ہمارے دل میں کیا طوفان ہے، بٹ اللہ knows. اللہ کو سب پتا ہے ہمارے دل کے طوفانوں کے بارے میں. یحاسبکم بہ اللہ، حساب لے گا تمہارا ساتھ اس کے اللہ تعالیٰ. کتنی ڈراؤنی آیت ہے کہ جو ظاہر کرتے ہیں، جو چھپاتے ہیں، ہر کھلی اور چھپی چیز کا اللہ تعالیٰ حساب لیں گے. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، پھر وہ بخش دے گا جس کو وہ چاہے گا. بخش دے گا. غفرہ کیا ہے؟ گناہوں کو چھپانا اور عذاب سے بچانا، دونوں معنی اس میں آتے ہیں. جس کو وہ چاہے، اللہ کے اختیار میں ہے. جس کو چاہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے. وی کی ناٹ ڈکلیئر کہ اللہ مجھے معاف کرے گا. اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا معاف کرے گا. وی کی ناٹ بی ایٹ پیس کہ اللہ معاف کر دے گا. وی کی ناٹ ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ کہ اللہ معاف کر دیں گے. اللہ جسے چاہیں گے معاف کریں گے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک مومن بندے کو الگ کرے گا اور پوچھے گا کیا یہ تم نے کیا؟ وہ اقرار کرے گا ہاں میں نے کیا. اللہ تعالیٰ کہیں گے تم نے فلاں دن یہ کام کیا، اتنے گناہ کیے، دکھائے جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے دنیا میں بھی ڈھانپ دیا اور آج بھی تمہیں بخشتا ہوں. یا اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے اور ہم کو بخش دے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہم بہت غم زدہ کر دیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سمعنا وعطانا کہو. تو پھر آگے کی آیت
جو آمن الرسول ہے وہ نازل ہوئی، ترمذی کی حدیث ہے۔ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور وہ عذاب دے گا جس کو چاہے گا۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ کب پکڑنا ہے، کب چھوڑنا ہے، کب سزا دینا ہے، کب بخشنا ہے، سب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، سب اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے ہیں۔ آگے کی جو آیتیں ہیں سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں، ان کے بارے میں ہم سورۃ الفاتحہ کے وقت جو ہے لیے تھے ڈیٹیلز، جب جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، بیٹھے تھے۔ I will not repeat that حدیث. Turn your pages، واپس جائیے اور حدیث دیکھیے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ مجھے عرش کے نیچے کے خاص خزانوں سے عطا کیے گئے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور کو نہیں ملے۔ پھر جو یہ آیتیں پڑھتا ہے شیطان اس کے گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ یہ آیت کے کمپلیٹ ہونے پر آمین کہنا انکریج کیا گیا ہے۔ پھر ایک جگہ ایک اور حدیث میں آتا ہے جو سورۃ البقرہ کی 2 آیتیں پڑھ لے رات کو اس کے لیے کافی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد ہے اس کے لیے۔ آمن الرسول، ایمان لائے رسول، کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بما انزل، ساتھ اس کے جو نازل کیا گیا، کیا؟ قرآن کے علاوہ جو بھی احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیے گئے، یعنی سنتیں، قرآن اور سنتیں، الیہ من ربہ، طرف اس کے رب کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا اس پر ایمان لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، والمؤمنون، اور سارے مومن، یعنی جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ساری چیزوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ کل آمن باللہ، سارے کے سارے ایمان لائے اللہ پر، سب اہل ایمان لاتے ہیں اللہ پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر۔ فرشتوں کے بارے میں بھی ڈیٹیلز ہم لے چکے پہلے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی پیروی کرتے ہیں، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، 4 کا تو ذکر ہے، اور اس کے علاوہ پر لوح محفوظ بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر۔ تمام رسولوں کے بارے میں بھی ہم ڈیٹیل میں لے چکے کہ کیسا ایمان ہونا چاہیے، بنا فرق کیے، لا نفرق بین احد من رسلہ، نہیں ہم فرق کرتے درمیان کسی ایک کے اس کے رسولوں میں سے، سب رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کو بھی ہم ڈیٹیل میں لے چکے بگننگ آف پارے میں۔ یہود یا نصارہ کی طرح نہیں جنہوں نے ایک کو مانا ایک کو ریجیکٹ کر دیا، مانتے ہیں کہ سب رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کا پیغام لے کر آئے، کسی کو بھی ریجیکٹ نہیں کرتے، نہ ایک کے اوپر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا کہا؟ مجھے یونس بن متیٰ سے بہتر نہ کہو، سب کے اوپر ایمان، لا نفرق بین احد من رسلہ، اور ایمان والے، اہل ایمان، آپ اور میں ہیں اہل ایمان انشاءاللہ ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ وقالوا سمعنا واطعنا، اور انہوں نے کہا سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے۔ یہود نے کیا کہا تھا؟ سمعنا واطعنا، وہ نہیں کرنا ہے۔ سوچئے، بیٹھئے، دعائی سے سمعنا واطعنا اور دعائی سے سمعنا واطعنا۔ I know کہ تعلیم القرآن کے بگننگ آف سفر میں ہے، ابھی 3 جزء چل رہا ہے، لیکن کتنے احکامات ہم پڑھ چکے، کتنے احکامات، اینڈ سورۃ البقرہ تو ہے ہی فل آف احکامات۔ کیا ہر حکم پر سمعنا و اطعنا کہا؟ ناٹ نیسیسری آپ زبان سے کہیں، دل بھی آپ کا کچھ کہتا ہے۔ اگر ہر حکم پر سمعنا و اطعنا کہا، دین ہم ان اہل ایمان کی کیٹیگری میں ہوں گے۔ اگر کسی حکم کو ہم نے سنا، پڑھا، ایک کان سے سن کر ایک کان سے نکال دیا، تو that is not سمعنا و اطعنا، that will be سمعنا و عصینا۔ تو ایمان والے اہل ایمان کہتے ہیں قالوا سمعنا و اطعنا، سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے،
غفرانک تیری بخشش، یعنی ایمان کی، اطاعت کی، پھر گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ ہم چاہتے ہیں تیری بخشش، ہمیں معاف کر دے، اکڑتے نہیں۔ یہاں پر ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، اینڈ سمجھتے ہیں we have taken it for granted کہ ہم تو جو ہے امت محمد ہی ہے، ہم نہیں بخشے جائیں گے تو اور کون بخشے جائیں گے؟ اہل ایمان کو فکر ہوتی ہے اپنے گناہوں کی، اپنے بخشش کی۔ ربنا وإلیک المصیر، اے ہمارے رب اور طرف تیرے ہی لوٹنا ہے۔ جب یہ کہتے ہیں کہ تیری طرف لوٹنا ہے، کیا مطلب ہے؟ دنیا میں ان چیزوں میں مصروف ہوتے ہیں جو آخرت میں کام آئے، اللہ تعالیٰ کو پلیز کرنے میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی میں لگے ہوتے ہیں، کیونکہ ربنا وإلیک المصیر۔ اب پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، اور اگر تم ظاہر کرو گے جو تمہارے نفسوں میں ہے یا تم چھپاؤ گے اس کو، حساب لے گا تمہارا ساتھ اس کے اللہ تعالیٰ۔ تو پچھلی آیت میں پکڑ کی بات ہے، تو یہاں پر کہا جا رہا ہے غم نہ کرو، پکڑ ہوگی، لیکن لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، نہیں تکلیف دیتا اللہ تعالیٰ کسی کو مگر اس کے وسعت کے برابر، اس کی وسعت کے مطابق جتنا کر سکتے ہو اتنا کرو۔ اگر 10 کلو اٹھانے کی جو ہے صلاحیت ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ 10.5 کلو کا وزن نہیں ڈالتے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ تمہارے وسعت کے مطابق کرے گا۔ جیسے اس کا ایک چھوٹا سا اگزامپل دیتی ہوں، بیمار ہے، وضو نہیں کر سکتے، تیمم کر لیا تو پکڑ نہیں ہوگی، سمجھ آئی بات؟ تو جتنی تمہاری کیپیبلٹی ہے اس حساب سے تمہاری پکڑ اور سوال ہوگا۔ اٹ کوڈ بی اینی تھنگ، یہ تو میں ایک تیمم کا اور وضو کا اگزامپل دی ہوں آپ کو۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی استطاعت رکھتے ہو اتنا تقویٰ اختیار۔ بیمار ہے، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر پڑھو، پکڑ نہیں ہوگی۔ مسافر ہو، روزہ نہیں رہ سکتے، بعد میں قضا کر لو۔ اتنے بیمار ہو کہ بعد میں بھی قضا نہیں کر سکتے، فدیہ دے دو۔ غلطی ہو گئی، کفارہ دے دو۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کے لیے کس کے لیے؟ نفس کے لیے ہے، ہر نفس کے لیے ہے جو اس نے کمائی کی، اور اس کے لیے ہے جو اس نے کمائی کی، یعنی جو جتنی نیکی کرے گا اس کو اتنا اجر ملے گا۔ کسی کی نیکی، کسی کا اجر دوسرے کو ٹرانسفر نہیں ہوگا، ایک دوسرے کی نیکیاں ایک دوسرے کو ٹرانسفر نہیں ہو سکتی۔ یہ الگ ہے کہ خود کی ہوئی نیکی کے اثرات زندگی کے بعد باقی ہو، جیسے نیک اولاد جو دعا کرے، صدقہ جاریہ ہو، علم نافع ہو، خود کی ہوئی نیکی کے اثرات بعد میں بھی زندگی کے ہیں، بٹ ٹرانسفر کسی کے نہیں ہوں گے، ٹرانسفر کسی کے نہیں ہوں گے۔ تو اہل ایمان دعا کرتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اے ہمارے رب نہ مواخذہ کرنا ہمارا، یعنی ہمیں نہ پکڑنا، ان نسینا اگر ہم بھول جائے، او اخطأنا یا خطا کرے ہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اب یہ جو دعا ہے ابن ماجہ کی یہ دعا قبول ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کی غلطی، بھول نیز کسی کام کے لیے وہ مجبور کیا جائے وہ معاف ہے، یعنی غلطی سے اور بھول سے یا مجبوری کوئی مجبور کرتا ہے کسی غلط کام کے لیے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے معاف ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ جان کے انٹینشنلی گناہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے معافی ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، کیسے مومن دعا کر رہے ہیں؟ دیکھیں آپ،
ربنا ربنا ربنا. کتنی محبت چھلک رہی ہے ورڈ میں. جب ہم دعا کرتے ہیں ایسی دعا کرنا چاہیے. یہ اہل ایمان کو دعا کا طریقہ بھی سکھایا جا رہا ہے. اللہ سے کنیکشن کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. ربنا ولا تحمل علینا، اور نہ تو ڈال ہم پر بوجھ، اصرن کا کوئی بوجھ، کما حملتہ جیسا کہ ڈالا تو نے اس کو علی الذین من قبلنا ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے. بنی اسرائیل کا پڑھا، اصحاب سبت کیا ہوا ان کا معاملہ، اور ہمارا معاملہ ہم نے تھوڑی دیر پہلے سود کا لیا. اگر ویسی سزا ہمارے اوپر آئی تو اللہ محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے. کیا کہا گیا تھا بنی اسرائیل کو توبہ میں؟ وَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے ہی نفسوں کو قتل کرو. ایسی سختی اگر آ جائے تو احکامات کتنے سخت تھے. چربی حرام، قصاص میں بھی ہم پڑے، دیت نہیں تھی، معافی نہیں تھی، جان کے بدلے صرف جان تھا. زکوٰۃ 1/4 تھی، مال غنیمت حلال نہ تھا. دین ہم سے پہلے، یہ امت سے پہلے کی تو بات ہو گئی، لیکن صحابہ کرام کیسے کیسے آزمائشوں سے گزرے، انگاروں پر لٹایا گیا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کیا معاملہ ہوا کہ وہ برداشت کر سکتے ہیں؟ ہم نہیں کر سکتے. ولا تحمل علینا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. اے ہمارے رب، اور نہ تو اٹھوا ہم سے اس کو جو نہیں طاقت ہمارے لیے اس کی. یا اللہ ہم سے مت اٹھوا جس کی ہمارے لیے طاقت نہیں. ہمیں ایسے آزمائش میں یا اللہ مت ڈال، ہم بہت کمزور ہیں. واعف عنا، اور درگزر فرما ہم سے، ہم بہت گنہگار ہیں یا اللہ، ہم بہت گنہگار ہیں یا اللہ. درگزر فرمائیے ہم سے، ہمیں معاف کر دیجیے. کیسے کھڑے ہوں گے تیرے سامنے یا اللہ، جانتے ہوئے انجانے میں اتنے گناہ کیے. ہم گناہوں کے بوجھ کے تلے دبے ہوئے ہیں یا اللہ، لیکن تیری رحمت سے مایوس نہیں. واعف عنا واغفر لنا، اور بخش دے ہمارے لیے، بخش دیجیے یا اللہ ہم کو، ہمارے اگلے پچھلے گناہوں کو بخش دیجیے. جس طرح دنیا میں ہمارے گناہوں کو ڈھانپا ہے اللہ، آخرت میں بھی پردہ ڈال دیجیے. ہماری اصلاح کریے، توبہ کرنے والے، استغفار کرنے والے بنائیے. وارحمنا، اور رحم فرمائیے. اللہ اگر تو رحم نہیں کرے تو ہم کہاں جائیں گے؟ اپنے گناہوں سے ہم شرمندہ ہیں یا اللہ. بے شک ہم گنہگار ہیں میرے خدایا، لیکن تیری رحمت سے مایوس نہیں. انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا دوست ہے یا اللہ. تیرے سوا ہمارا کوئی دوست نہیں، کوئی مددگار نہیں. تیرے سوا کوئی دوست، کوئی مددگار نہیں. تجھ سے مدد مانگنے والا ہم کو بنا یا اللہ، تیری طرف رجوع ہونے والے ہم کو بنا یا اللہ. تو ہی مشکل ہماری ہٹا سکتا ہے، دنیا کی اور آخرت کی مشکلوں سے ہمیں نجات دلا دے. فانصرنا علی القوم الکافرین، بس مدد فرما ہماری کافر قوم پر، چاہے ان کے ظلم سے ہو یا ان کے سامنے دین پر ثابت قدمی میں ہو، چاہے ان کے سامنے دین کے دلائل کے ساتھ حق ثابت کرنے والی بات ہو. یا اللہ ہماری مدد فرما، ہماری مدد فرما. ان کے سامنے دین کو رسوا مت کر، ان کے سامنے تیری اہل ایمان کو رسوا مت کر، ان کے خلاف ہماری مدد فرما.
کیونکہ تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہماری مددگار ہے. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا